یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 تا آیت نمبر 96 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں قرآن کی عظمت اور اس پر یقین کیوں ضروری ہے؟ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن کے مناظر کی حقیقت پر یقین اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ قرآن عزت والا ہے، لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، نازل کیا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچ جائے گی حلق کو اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، اور ہم اس کے پاس ہوتے ہیں تم سے زیادہ پر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم ہو کسی کے حکم میں تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو اگر ہو تم سچے؟ سوچو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں سے تو راحت ہے اور روزی ہے اور باغ نعمت کا، اور جو اگر وہ ہوا داہنے والوں میں تو سلامتی پہنچے تجھ کو داہنے والوں سے، اور جو اگر ہوا جھٹلانے والوں اور بہکنے والوں میں سے تو مہمانی ہوگی اس کی جلتا ہوا پانی اور آگ میں ڈالنا۔ بے شک یہی بات ہے یقین کے لائق، سو اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سورۃ الواقعہ کی مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں قرآن کی عظمت اور اس پر یقین کیوں ضروری ہے؟
سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 تا 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ ایک معزز قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ آج کے دور میں مختلف لوگ مختلف نظریات اور عقائد کے پیچھے بھٹک رہے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے پس پوش ڈال دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی حفاظت اور عظمت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس پر پورا یقین رکھیں کہ قرآن مجید تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس کے بغیر گزار کر آئے گا وہ بڑا خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور اسے مشکل سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، اور اس کی عظمت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری دنیاوی اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن کے مناظر کی حقیقت پر یقین اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 تا 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر کیوں نہیں جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے پاس تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم اسے نہیں دیکھتے، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو تو اسے واپس لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت ہمیں قیامت اور موت کی حقیقت کا احساس دلاتی ہے۔ آج کے دور میں جب انسان دنیاوی زندگی میں مگن ہو چکا ہے اور آخرت کی یاد کو بھول چکا ہے، دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کو وہ بھولا بھٹکا ہوا قصہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ذریعے ہمیں یاد دلایا گیا کہ موت اور قیامت کی حقیقت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جب کسی کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت انسان بے بس ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اس کو واپس نہیں لا سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یاد اور اس کی تیاری کے حوالے سے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی زندگی کی لذتیں عارضی ہیں، موت کو یاد رکھنا اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طرف
راغب کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔